اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا اسلام لانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے گھر تنگ پڑ گیا۔ ان کی تعداد 48 کے قریب تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کلمہ حق و نئے دین اسلام کا برملا اعلان و اظہار ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان حق اور بیت اللہ جانے کا اصرار کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تعداد کم ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے لائے۔ تمام مسلمان بھی مسجد کی طرف میں چلنے لگے اور ہر آدمی اپنے قبیلہ و خاندان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ دوسری طرف مشرکین غصے سے پھٹے رہے تھے کہ ان مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مارتے مارتے ان کی حالت غیر ہو گئی، وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ پھر بنو تیمم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ایک کپڑے میں ڈالا اور ان کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں کوئی شک نہ تھا۔ پھر بنو تیمم کے لوگ ننگے سر مسجدوں میں آئے اور اعلان کیا: خدا کی قسم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے سے فوت ہوئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لوٹے۔ ابو قحافہ والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنو تیمم کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے مگر ان کا کوئی ہوش نہ تھی، کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ شام تک انہوں نے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلائے۔ پھر ہوش آنے کے بعد پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بنو تیمم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پر غصہ آیا۔ پھر انہوں نے ان کے والدہ سے کہا: دیکھو، اس کو کچھ کھلا دو، کچھ پانی پلا دو۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پوچھ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جمیل بنت خطاب نے کہا: ہاں، وہ خیریت سے ہیں اور صحیح ہے۔ اور یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ پھر یہ کہتے ہوئے بستر سے اٹھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے کہا: وہ اس وقت دار ابن ابی ارقم میں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: خدا کی قسم، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا، نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے لگے، لیکن جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے طاقت نہ ہوئی تو اپنی والدہ جمیل کا سہارا لیے دار ابن ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک گئے اور ان کو چومنے لگے۔ دوسرے مسلمان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک گئے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدت رقت طاری ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے اس کے جو اس خبیث عتبہ نے میرے منہ پر مارا تھا۔ یہ میری والدہ ہیں، اپنے بیٹے پر بڑی مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کی طرف دعوت دیجیے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ امید ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نار جہنم سے بچا لے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو وہ اسلام لے آئیں۔ جس روز گرمی کی شدت چہروں کو جھلسا رہی تھی، مکے کی سرزمین گرمی کی آگ سے تپ رہی تھی۔ عین دوپہر کے وقت لوگوں کی کھالیں جل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح یا شام کے وقت ہی تشریف لایا کرتے تھے، لیکن آج اس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول اس کڑی دوپہر میں بھی تشریف لائے۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت ملی، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حبیب اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ضرور کسی اہم واقعے کی بنا پر تشریف لائے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی چارپائی سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو ذرا یہاں سے ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دونوں میری بیٹیاں ہی تو ہیں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ہو کر بیٹھے اور آپ کی دونوں رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہاں تجھے میری رفاقت حاصل ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خدا گواہ ہے کہ مجھے اس سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ شخص خوشی کے مارے بھی روتا ہے، کہ کوئی شخص خوشی کے مارے بھی روتا ہے۔ میں نے اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کے مارے روتے دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو 5000 درہم تھے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کے لیے چل پڑے۔ ابو القافہ آئے اور وہ بہت بوڑھے تھے، ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ بلند آواز میں کہنے لگے، خدا کی قسم، میرا خیال یہ ہے کہ اس سے اپنا مال کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا، ابا جان، ایسی بات نہیں، انہوں نے ہمارے لیے خیر و کثیر چھوڑی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر اس کا تاقچہ میں جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال رکھتے تھے کچھ پتھر لے کر رکھ دیے اور ان پر کپڑا ڈال دیا، پھر ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا جان دیکھو، اس مال میں اپنا ہاتھ رکھے۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہیں وہاں کچھ رکھا ہوا محسوس ہوا، پھر خوش ہو کر کہنے لگے، کوئی حرج نہیں، جب وہ تمہارے لیے اتنا مال چھوڑ گیا ہے تو اس سے نے اچھا کام کیا، اس سے تمہارا کام بن جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، خدا کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، میں نے صرف یہ چاہا کہ اس طریقے سے ان بزرگوں کو خاموش کرا دوں۔ جنگ چھڑ گئی، گرد و غبار اٹھا، دہکتے سورج کی روشنی میں تلواریں چمکی اور لاشیں گرنے لگی۔ مکہ میں یہ آواز اٹھی کہ اہل فارس رومیوں پر غالب آ گئے اور وہ جنگ جیت گئے۔ مشرکین کو اس پر خوشی ہوئی کیونکہ مشرکین اور اہل فارس دونوں اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ان پر غالب آ جائے، اس لیے کہ مسلمان رومی اہل کتاب میں سے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، روم والے مغلوب ہوئے تو قریب کے زمین میں اور مغلوب ہونے کے بعد ہی سالوں میں پھر غائب ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں میں مذکورہ آیات بار بار دہرانے لگے،
مشکین نے یہ دیکھ کر کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا صاحب کیا کہتا ہے کہ اہل روم چند سالوں کے اندر اہل فارس پر غالب آنے والے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم اس پر ہمارے ساتھ قمار بازی کرتے ہو؟ یہ قمار بازی کی حرکت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ 7 سال تک 4 جوان اونٹنیوں پر معاہدہ ہو گیا۔ جب 7 سال گزر گئے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو مشرکین بہت خوش ہوئے، لیکن مسلمانوں پہ یہ بات شاہ گزرنے لگی۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے نزدیک چند سالوں میں سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ 10 سال سے کم مدت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان سے مزید 2 سال کی مدت طے کر لو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق گئے اور ان سے مزید 2 سال کی مدت کا معاہدہ طے کیا۔ ابھی 2 سال پورے نہ گزرے تھے کہ دونوں کے باہم جنگ ہوئی اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا اور اس طرح مسلمانوں کو وہ خوشخبری مل گئی۔ صبح سویرے کچھ لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ جب ان میں سے ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت اور فضیلت دے رہے تھے۔ یہ بات اڑتی ہوئی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان لوگوں کے ایک مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا، خدا گواہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن عمر کے خاندان سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان کا ایک واقعہ بیان کیا تاکہ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ معلوم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلتے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے چلتے اور کبھی میرے آگے چلتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غمزدہ لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتا ہوں تو تاکہ دیکھوں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش تو نہیں کر رہا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کسی کو کہیں کوئی گھات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تو نہیں کر رہا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی چیز ہوتی، خطرہ درپیش ہوتا تو میں پسند کرتا کہ تم ہی میرے ساتھ آگے ہوتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق سے عرض کی، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب دونوں غار ثور میں پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرض کرتے ہوئے ٹھہرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریے، مجھے پہلے اس غار میں جانے دیں۔ اگر کوئی سانپ یا مضر جانور ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہنچائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے اور اپنے ہاتھ سے سوراخوں کو ٹٹولنے لگے اور ہر سوراخ کو کپڑے سے بند کیا۔ جب سارا کپڑا اس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے۔ اس پر آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو دیکھا ان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعجب ہو کر پوچھا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اٹھائے اور یہ دعا فرمائی: اے اللہ، قیامت کے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ساتھ میرے درجے میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات عمر کے خاندان سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر روپوش ہو گئے۔ تاریخی رات ہے، اندھیرا چھا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی گود میں اپنا سر رکھا اور سو گئے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا، جس پر پاؤں کے ساتھ انہوں نے سانپ کو جس پاؤں کے ساتھ انہوں نے سانپ کے بل کو بند کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار نہ ہو جائے، ذرا بھی حرکت نہ کی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد وہ درد کی شدت سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کا ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا، جس سے حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی: اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن اس پر لگایا تو جو دردان کو محسوس ہو رہا تھا وہ ایسا ختم ہوا کہ گویا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہ ہو۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قریب ہوئی تو اس زہر کا اثر عدو کر آیا تھا۔ ادھر شرک کے زہریلے اور خطرناک سانپ اور کفر کے سردار شیاطین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کی تلاش میں تیزی سے نکلے، ہر مقام پر، ہر جگہ پر گئے، یہاں تک کہ جبل سور میں پہنچے۔ اس غار کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، جس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب چھپے ہوئے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر نظر پڑی تو گھبرا گئے اور پریشان ہوئے کہ کہیں یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو ان کو غم ختم کرنے کے لیے آہستہ آواز میں فرمایا: غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا: اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں ضرور دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا: اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور دعا کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ عبا پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اس صبا چرگاہ کے کنارے کھجور کی شاخوں اور نباتات کی لکڑیوں سے جوڑے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دریافت کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایسی بوسیدہ قسم کی عبا دیکھتا ہوں جس کو اس طرح سے جوڑا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل علیہ السلام، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ سے پہلے اپنا مال مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا وہ اسی حالت فقر پر اللہ تعالیٰ خوش ہے؟ ان سے پوچھئے کیا وہ اسی حالت فقر پر اللہ تعالیٰ سے خوش ہے یا ناخوش؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت فقرانہ پر اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں یا ناخوش؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے ناخوش ہو سکتا ہوں۔ پھر ازحا شوق فرمانے لگے، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ رات چھانے کو تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یوں منتشر بیٹھے تھے جیسے ستارے 14ویں چاند کے ارد گرد ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شیریں گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا آدمی داخل ہوگا کہ جنت میں ہر گھر والا اور وہ بالا خانے والا ان کو خوش آمدید کہے گا اور کہے گا، ہمارے ہاں آؤ، ہمارے ہاں آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کل اس آدمی کا ثواب نیکی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان بساط سے دیکھا اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آدمی تم ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ